الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی فی عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وشفینا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین کروڑوں حمد و ثنا رب ذوالجلال کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع امم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے ایوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر باتہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سمعین ذویل احتشام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ نماز کے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں، اسی پہ کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی اور بالخصوص جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے حضور اس طرح کھڑے ہوا کرو جس طرح کھڑے ہونے کا حق ہے، یعنی اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا کرو۔ درمیانی نماز کون سی ہے جس کی زیادہ تلقین فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے؟ تو اس کے متعلق دو روایات موجود ہیں احادیث مبارکہ میں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو فجر کی نماز ہے یہ درمیانی نماز ہے، اور ایک روایت کے مطابق جو عصر کی نماز ہے یہ درمیانی نماز ہے۔ اس کی تلقین فرمائی، نمازیں ساری حکم دیا کہ ان کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی اور بیچ میں ایک شک رکھ دی کہ جو درمیان والی ہے اس کی زیادہ حفاظت کرو۔ تو وہ فجر کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو، تو یہ ایسے اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت کچھ فرشتے روئے زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور پھر وہ عصر تک رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون عبادت کر رہا ہے، کون ذکر کر رہا ہے، کون توبہ کر رہا ہے، کون استغفار کر رہا ہے، وہ سارا کچھ نوٹ کرتے ہیں فرشتے۔ پھر عصر کے وقت جو ہے ان فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، ان کے جانے کا وقت ہو جاتا ہے، دوسرے فرشتوں کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو یہ دو اوقات ایسے ہیں فجر کا اور عصر کا جن میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ حضرت
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ایک روایت کے مطابق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کے مطابق ایک دن ایک جہاد کے لیے حضور تشریف لے گئے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ صحابہ کرام کے ساتھ تھے حضور، تمام صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمول نماز عصر جب قضا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ کہا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو عصر کی نماز ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اور یہی درمیانی نماز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ کفار کی قبروں کو آگ سے بھر دے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کفار کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز عصر سے اور جنہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے دور رکھا۔ یہ جملے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جو عصر کی نماز ہے یہ درمیانی نماز ہے جس کی زیادہ تاکید فرمائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نماز جیسی عبادت کا ایک تحفہ عطا فرمایا، کیونکہ یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نماز کی تلقین فرمائی، حضور کے امتیوں کو نماز کی تنبیہ فرمائی۔ کم و بیش 786 مقامات ایسے ہیں جن میں نماز کے احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمائے۔ کہیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہیں فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا، کہیں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہیں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ مختلف صیغہ جات کے اعتبار سے کم و بیش 786 مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اپنے بندوں کو نماز پڑھنے کی تلقین عطا فرمائی۔ بے شمار احادیث ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جن میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی تنبیہ فرمائی اور نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، نماز کو مومن کی معراج کہا، الصلاۃ معراج المومنین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ ایک اور مقام پہ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ یہ تو دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو مضبوط کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کی عمارت کو نقصان پہنچایا، اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا اس نے۔ کتنے خوبصورت جملے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری معراج کہ میں رب تک پہنچا اور میرے امتی کی معراج یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ کتنے خوبصورت جملے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ارکان رکھے۔ نماز کی شرائط کا بھی ذکر کر دوں آپ کے سامنے، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا اور جسم کا پاک ہونا، یہ نماز کی شرائط میں سے ہیں، یعنی فرائض جس کو ہم کہتے ہیں۔ نماز کے فرائض مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کچھ نماز کے فرائض ہوتے ہیں، کچھ نماز کے واجبات ہوتے ہیں، کچھ مستحبات ہوتے ہیں، کچھ مکروہات ہوتے ہیں اور کچھ سنتیں ہوتی ہیں نماز کی۔ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ ایک تو ہے نا نماز کی رکھتے ہیں، جیسے فجر میں 2 سنت اور 2 فرض ہو گئے، ظہر میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت اور 2 نفل ہو گئے۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر جب ہم 2 سنت پڑھ رہے ہوں یا فرض پڑھ رہے ہوں یا 4 سنت پڑھ رہے ہوں یا وتر پڑھ رہے ہوں، اس کے اندر کے کچھ فرائض اور واجبات ہیں جن میں نماز کے جو باہر کے ہیں ان کو شرائط کا نام دے دیا علماء نے، اور نماز کے جو اندر کے فرائض ہیں ان کو فرائض کا نام دے دیا۔ جیسے کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ قبلہ رخ ہونا، نماز کے اندر اگر انسان قبلہ رخ کھڑا نہیں ہوتا، انسان کی چھاتی قبلے سے پھر جاتی ہے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی، یہ بھی فرض ہے، قبلہ رخ ہو کے نماز کو ادا کرنا۔
اور پھر جو ہے اس کو کہتے ہیں تعویل قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف اپنا رخ پھیر لینا، قبلہ کی طرف تعویل کر لینا، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ پھر جس وقت یہ ساری چیزیں ہم باہر والی دیکھ لیتے ہیں، قبلہ رخ بھی ہو گئے، ہمارے کپڑے بھی پاک ہوئے، جسم بھی پاک ہوا، جگہ بھی پاک ہوئی، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لیں، پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی ظہر کی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کا وقت اگر داخل ہو چکا ہے تو پھر ہم پڑھیں گے۔ اگر ہم نے وقت داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی یا وقت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھی تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی۔ یہ چیز بھی فرائض میں شامل ہے، نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر جو ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نیت کریں گے، عصر پڑھ رہے ہیں تو ہماری عصر کی نیت ہوگی، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اس کو نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، لیکن زبان کے ساتھ جب ہم کہیں گے تو یہ مستحب ہے، مستحب عمل ہے زبان کے ساتھ نیت کرنا، زبان کے ساتھ نیت ہونا، اور نماز کو مقررہ وقت پہ، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں غالباً 5ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پہ مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے۔ یعنی جو مقررہ وقت ہے، ایک تو ہے نا ہمارا یہ وقت کہ جی ہم نے 1:45 ظہر کا ٹائم رکھ دیا، اور 5 بجے عصر کا ٹائم رکھ دیا، اور 7 بجے مغرب کا ٹائم رکھ دیا، اور 8:30 بجے عشاء کا ٹائم رکھ دیا۔ یہ ایک تو ہیں یہ اوقات، یہ ہمارے خود ساختہ اوقات ہیں، یہ اپنی سہولت کے لیے۔ نماز کے جو شرعی اوقات ہیں وہ الگ ہیں، ان کا ذکر علیحدہ ہے احادیث مبارکہ میں۔ مغرب کا جو وقت ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی غالباً 19ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ظہر کا، فجر کا اور عشاء کے وقت کا، اور احادیث مبارکہ میں تو باقاعدہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کے اوقات کی نشاندہی فرمائی۔ اگر کتب فقہ کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور ان مسائل کا پتہ تب چلتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مغرب آپ نے سورج غروب ہوتے ہوئے ادا کرنی ہے، جب مغرب کی نماز آپ نے پڑھنی ہے تو سورج غروب ہو جائے تو پھر پڑھنی ہے، یہ ہے شرعی ٹائم۔ اور ہم نے رکھ لیا جی 7 بجے آج اذان ہوگی، آج 7:01 پہ ہوگی، آج 6:58 پہ ہوگی، یہ کیلنڈر کے مطابق، یہ جو ایک انہوں نے کیلنڈر تیار کیے ہیں یہ بھی باقاعدہ ایک بڑی محنت کے ساتھ تیار ہوئے ہیں، تو یہ اوریجنل ٹائم ہے، یعنی یہ سورج کے اوقات کے صحیح ٹائم ہوتے ہیں، یہ جو کیلنڈر کے مطابق ہوتے ہیں، تو یہ اس حساب سے بڑی محنت کے ساتھ یہ کیلنڈر تیار کیے گئے ہماری آسانی کے لیے، کیونکہ لیٹسٹ اور ماڈرن دور ہے، اس میں ہر چیز کی فیسلٹیز، سہولیات اور جدید مشینریز موجود ہیں، تو اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کے انسانوں کی سہولیات جو ہے ان کو میسر آ گئیں۔ جو شرعی ٹائم ہے مغرب کا وہ یہی ہے کہ جب سورج غروب ہو تو پھر آپ نے نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ اس کا ٹائم جو ہے اس وقت تک ہے جب مکمل طور پہ اندھیرا چھا جائے، جب مکمل طور پہ اندھیرا چھا جائے اور جو سفیدی ہے وہ ختم ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو ہے نماز عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا، پھر آپ نماز عشاء ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اس حساب سے ہم نے ایک ٹائم کی ایڈجسٹمنٹ کر لی تاکہ لوگ اپنے مقررہ وقت پہ جمع ہو جائیں اور سب کو آسانی ہو، ورنہ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ ٹائم بھی نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ آتے تھے، اذان ہوتی تھی، لوگ جب سارے نمازی جو پتہ تھا یہ پکے نمازی ہیں مسجد میں نماز ادا کرنے والے ہیں، جب وہ سارے جمع ہو جاتے تھے پھر جماعت ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج کل 1:30 کا یا 1:45 کا ظہر کا ٹائم تقریباً رکھ دیا جاتا ہے، کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو نماز ادا کر دی جاتی ہے، کیونکہ ایک جو ہے مشکل وقت ہے، ہر کوئی اپنے کام میں بزی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ گھنٹہ گھنٹہ انتظار کرتے رہیں کہ سارے جمع ہوں گے تو پھر ہی نماز ہوگی، یہ ایک آسانی ہے، اور بہرحال یہ بڑا ہی اچھا طریقہ جو ہے ایجاد ہوا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکمل اندھیرا چھا جائے تو آپ نے پھر عشاء ادا کرنی ہے، اور اس کا ٹائم جو ہے فجر اولیٰ تک ہے۔ تہجد کا وقت بھی اسی میں شامل ہو گیا۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی نماز تہجد ہم کب پڑھیں، اس کا صحیح ٹائم کون سا ہے، یعنی ٹائم پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ٹائم جو ہے عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کا آپ نے نماز عشاء ادا کی تو اس کے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا، لیکن اس میں ایک شرط رکھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تہجد ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ یہ شرط رکھ دی بیچ میں، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے سوئے، چاہے وہ آدھے منٹ کے لیے سوئے،
چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے سوئے، چاہے وہ 3 گھنٹوں کے لیے سوئے، فجر اولیٰ تک جو ہے، جو پہلی سفیدی آسمان پہ چھاتی ہے اس وقت تک یہ نماز فجر کا بھی ٹائم ہے اور نماز تہجد کا بھی ٹائم ہے۔ نماز فجر تک نماز تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، چاہے تو وہ عشاء کے بعد آپ 1 منٹ سو کے نماز تہجد ادا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن رات کا جو تیسرا پہر ہوتا ہے اس وقت نماز تہجد ادا کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ ویسے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کتنے ٹائم میں ادا کریں، عشاء کے بعد آپ سوئے، چاہے 1 منٹ سوئے، چاہے 1 گھنٹہ سوئے، چاہے 4 گھنٹے سوئے، فجر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے آنکھ کھلی تو نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ جو ہے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 25 سال جو ہے آپ نے عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی جو ہے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 40 سال کا ذکر ملتا ہے کہ عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ تب اس پہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس بات کو ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ یہ جو بزرگ تھے جنہوں نے 40 سال تک یا 25 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ جو ہے فجر کی نماز ادا کی ہے، تو کیا یہ تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ کیونکہ یہ بھی بزرگوں کا ایک جو ہے اہم عبادت کا حصہ ہے، اور جو اللہ کے ولی ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، جو فقیہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صالحین کے صف میں شامل کیا ہے، یہ چیزیں تو وہ نہیں چھوڑا کرتے۔ وہ تو ان چیزوں کے بھی ایک تو ہوتا ہے نا فرض، ظہر کی نماز ہے، عصر ہے، مغرب ہے، 5 نمازیں جو فرض ہیں یہ تو ہیں، وہ تو اشراق بھی نہیں چھوڑتے، وہ تو چاشت بھی نہیں چھوڑتے، وہ تو اوابین بھی نہیں چھوڑتے، وہ تو تہجد بھی نہیں چھوڑتے جو اللہ والے ہیں۔ تو پھر یہ جو تھے عشاء کے ساتھ عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو کیا یہ تہجد نہیں پڑھتے تھے؟ ایک یہ سوال ہے۔ تو اس کے بارے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ پھر آپ کی تہجد تو جاتی کیونکہ آپ سوتے نہیں، پھر تہجد چلی جاتی ہوگی، کیونکہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، اور سو جائیں تو وضو چلا جاتا ہے، اور آپ نے ایک وضو کے ساتھ فجر بھی ادا کی ہے اور عشاء بھی ادا کی ہے، پھر یا تو آپ تہجد نہیں پڑھتے تھے، تو اگر تہجد پڑھتے تھے تو پھر آپ سوتے کس طرح تھے؟ تو اس کے بارے میں پھر جو ہے ایک آپ کا ایک قول موجود ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سونے سے وضو چلا جاتا ہے۔ انسان نے ٹیک لگائی ہو نا دیوار کی یا تکیے کی یا سرانے پہ یا چرپائی پہ یا بیڈ پہ، کہیں پہ انسان نے ٹیک لگائی ہوئی ہو، انسان کو اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو اس سے وضو جاتا ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، اگر ایسے کسی انسان کو اونگ آ جائے، کچھ دیر کے لیے نیند آ جائے، ٹیک نہیں لگائی ہوئی، آپ نے ویسے بیٹھے ہیں، اپنے سہارے پہ بیٹھے ہیں، تو اس سے وضو نہیں جاتا۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ایسے بیٹھ جاتا تھا، اونگ آ جاتی تھی، اس سے وضو بھی نہیں جاتا، اور وہ جو تہجد کی ایک شرط ہے وہ بھی اس میں پوری ہو جایا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر اونگ لیتا تھا، وضو بھی برقرار رہتا تھا، وضو بھی نہیں جاتا تھا، اور تہجد کے لیے کچھ دیر اونگ لینا یا سو لینا، یہ بھی تو نماز تہجد بھی ادا ہو جاتی، اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزر جاتی، اور اسی وضو سے پھر نماز فجر بھی ادا ہو جاتی۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ تو پھر آ کے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب پہلی سفیدی چھا جائے تو عشاء کا وقت ختم ہو گیا، اور اس وقت جو ہے نماز فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اور یہ سورج نکلنے تک ہے۔ سورج نکلنے کے سردیوں اور گرمیوں کے اوقات الگ ہوتے ہیں، جیسے راتیں بڑھتی ہیں تو دن کم ہوتے ہیں، تو ٹائم بھی اسی حساب سے غروب اور طلوع کا تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو وہ ایک ٹائم بتایا کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج زوال کے ٹائم سے گزر جائے اور انسان کا جو سایہ ہے وہ انسان کے بالکل پاؤں میں آ جائے، تو زوال کا وقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب انسان کا سایہ جو ہے وہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے، تو زوال کا وقت ختم ہوتا ہے اور نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے اس وقت نماز ظہر ادا کی جائے گی جب سایہ مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہوگا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق کہ جب انسان کا جو سایہ ہے وہ اس کے قد کے 2 گنا ہو جائے، یعنی کسی کا قد اگر 5 فٹ ہے تو اس کا سایہ 10 فٹ تک پہنچ جائے، تو پھر جو ہے نماز ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا اور عصر کا وقت شامل ہو جائے گا۔ تو یہ نماز کے شرعی اوقات جو فقہاء نے بیان فرمائے ہیں۔ تو باقی جو ہم نے ٹائمنگ رکھی ہے یہ اپنی سہولت کے لیے، اور یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی اتنا خوش قسمت ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے آ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو رب ذوالجلال کے فرشتے
اس انسان پہ فخر فرما رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کچھ فرشتے ہیں جنہوں نے ہاتھ باندھ کے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، ہاتھ باندھ کے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتے رکوع میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کچھ فرشتے تسبیح میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کچھ فرشتے جو ہے سجدے میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کچھ فرشتے تشہد میں، کچھ قعود میں، کچھ جلسے میں، قعدے میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں، اور جس کی جو ڈیوٹی لگی ہے وہ اسی طرح یاد کر رہا ہے۔ جو سجدے میں اللہ کو یاد کر رہا ہے تو قیامت تک سجدے میں ہی یاد کرتا رہے گا، وہ سجدے سے اٹھ نہیں سکتا، اور جو قیام میں یاد کر رہا ہے تو وہ قیام میں ہی یاد کرتا رہے گا، قیام سے اٹھ نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا امتی نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ باندھتا ہے، قیام کرتا ہے، اور قیام کے دوران وہ اللہ کی جو ہے حمد و ثنا کرتا ہے۔ قیام میں انسان اللہ کی حمد و ثنا ہی بیان کرتا ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جب یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ کے وہ فرشتے جو قیام کی حالت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں وہ عرض کرتے ہیں، پروردگار تو نے حضرت انسان کی کیسی عبادت رکھی، اب یہ قیام میں تجھے یاد کر رہا ہے، جب یہ اپنے قیام کے الفاظ پورے کر لے گا تو پھر یہ رکوع میں چلا جائے گا، رکوع میں بھی جا کے تجھے یاد کرے گا، جبکہ ہم صرف قیام میں یاد کر رہے ہیں اور قیامت تک قیام میں ہی یاد کرتے رہیں گے۔ یہ کتنا خوش قسمت ہے، قیام میں بھی یاد کرے گا، پھر رکوع میں بھی جا کے تجھے یاد کرے گا سبحان ربی العظیم کے ساتھ، اور پھر تسمیع کے لیے کھڑا ہوگا، سمع اللہ لمن حمدہ کے الفاظ پڑھ کے تجھے یاد کرے گا، اور پھر یہ سجدے میں چلا جائے گا اور سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ کے ساتھ تجھے یاد کرے گا، اور پھر یہ بیٹھ جائے گا۔ اس کو قعود بھی کہتے ہیں اور تشہد بھی کہتے ہیں، جو ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اتحیات پہ، پھر وہ اتحیات للہ والصلوات والطیبات کے الفاظ پڑھے گا، اور پھر درود و سلام پڑھ کے، پھر دعا پڑھ کے، پھر جو ہے وہ خروج بھی سن کرے گا۔ سلام پھیرنے کو خروج بھی سن کہتے ہیں۔ پھر وہ تیری رحمت کو سلامی دے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی عبادت رکھی تو نے حضرت انسان کی۔ فرشتے جو قیام والے ہیں، پھر جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو رکوع والے فرشتے یہی عرض کرتے ہیں، پھر جب تسمیع والے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں، پھر انسان سجدے میں جاتا ہے تو سجدے والے فرشتے۔ ایک اور مسئلہ بھی یہاں پہ عرض کر دوں، شاید پہلے بھی کبھی کسی موقع پہ عرض کیا تھا میں نے، بہرحال یاد دہانی کے لیے، تازگی ایمان کے لیے، نماز میں 2 سجدے رکھے گئے، رکوع ایک ہے اور نماز میں سجدے 2 ہیں۔ سجدہ بھی تو ایک ہو سکتا تھا، سجدے 2 کیوں رکھے گئے؟ یہ ایک سوال بھی ہے جو بعض ذہنوں میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جس وقت اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو کچھ فرشتے پہلے آسمان پہ آپ نے دیکھے جو قیام میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر جس وقت آپ دوسرے آسمان پہ پہنچے، رکوع میں فرشتے اللہ کو یاد کر رہے تھے، تو حضور نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی حضور کے سلام کا جواب دیا اور اپنی اسی حالت میں رہے کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ پھر جب آپ تیسرے آسمان پہ پہنچے تو تسمیع میں کچھ فرشتے اللہ کو یاد کر رہے تھے، تو حضور نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے بھی جواب دیا حضور کے سلام کا۔ حضور آگے چوتھے آسمان پہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ فرشتے سجدے میں ہیں، اب انہوں نے اپنے سر جھکائے ہوئے تھے، ان کی جبینیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی تھیں۔ حضور نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے جو ہے سر جھکے ہوئے ہیں، ہماری زبانیں نیچے ملی ہوئی ہیں، تو کیوں نہ ہو ہم کھڑے ہو کے حضور کا استقبال کریں، سجدے سے اٹھ جائیں، سر اٹھا لیں، حضور کے سلام کا جواب دے کے پھر ہم دوبارہ سجدے میں چلے جائیں۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، حضور نے سلام کیا تو انہوں نے سجدہ چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے، بیٹھ کے حضور کی بات سلام کا جواب دیا اور پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ تو رب ذوالجلال کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ معراج کی رات جو پھر تحفہ عطا کیا رب ذوالجلال نے نماز کا، تو حضور کو فرمایا کہ وہ جو فرشتے سجدے میں تھے آپ کے لیے وہ بیٹھ گئے اور آپ کے سلام کا جواب دیا اور دوبارہ سجدے میں گئے، تو ان کی یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی کیونکہ تیرے احترام میں تھی۔ اب اس لیے آپ کا جو امتی نماز ادا کرے گا تو وہ ایک نہیں بلکہ نماز میں 2 سجدے ادا کرے گا۔ تو اس کی یہ وجہ بیان کی ہے علماء نے۔ تو اسی طرح انسان کی عبادت پہ اللہ کے فرشتے فخر فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جس وقت معراج کرنے کے لیے گیا
فرشتوں کو مختلف صورتوں میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے دیکھا، جس طرح میں نے عرض کی کہ قیام میں، رکوع میں، تسمیع میں، سجدے میں، تشہد میں فرشتے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور وہ قیامت تک یاد کرتے رہیں گے۔ تو حضور نے جب یہ فرشتوں کا انداز عبادت دیکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کاش کہ ان کی عبادت جو ہے، ان تمام فرشتوں کی عبادت یہ مجھے اور میری امت کو عطا کر دی جائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی بات جانتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان سارے فرشتوں کی عبادت جو ہے وہ تجھے اور آپ کی امت کو عطا کر دی جائے، تو پھر جو ہے آپ کو جو نماز دی جا رہی ہے، آپ کا جو امتی 5 وقت نماز ادا کرے گا، وہ 5 وقت نماز ادا کرے گا تو آسمانوں کے تمام فرشتوں کے برابر میں اس کو عبادت کا اجر عطا فرما دوں گا۔ اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ نماز ادا کرنے کا اجر کتنا ہے، اس کا ثواب کتنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ میں مسجد میں جاؤں گا اور نماز ادا کروں گا، اور پھر جس وقت وہ مسجد میں آ جاتا ہے، نماز کی نیت کرتا ہے، ارادہ باندھ لیتا ہے، تو رب ذوالجلال اپنے ایک فرشتے سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے اب جاؤ، جا کے گناہ اس کے اوپر جتنے بھی ہیں گناہوں کا بوجھ اٹھا لو، کیونکہ اب یہ مسجد میں آ گیا ہے اور اب یہ میری عبادت کرے گا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ بندہ گناہوں کا بوجھ لے کے میری عبادت کرے۔ اس کے گناہوں کی گٹھڑی کو اٹھا لو، اس کے سر سے مسجد سے باہر لے جاؤ۔ تو فرشتہ ایسا ہی کرتا ہے، اس کے اوپر گناہوں کا جتنا بھی بوجھ ہوتا ہے فرشتہ اٹھا لیتا ہے، مسجد سے باہر لے جاتا ہے۔ فرشتہ انتظار کرتا ہے کہ بندہ نماز سے کب فارغ ہوگا۔ ایک تو ہمیں جلدی بھی بڑی ہے نماز ادا کرنے کی، ہم آتے ہیں اور فوراً جلدی نماز ادا کرتے ہیں اور فوراً، حالانکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ، تاخیر کے ساتھ، کیونکہ یہ بہترین جگہ ہے، وہاں پہ تمہارا جتنا بھی وقت گزرے گا یہی بہتر ہے تمہارے لیے، کیونکہ بہترین خوبصورت جگہ مسجد ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں جلدی جاؤ اور پھر جلدی واپس آؤ، زیادہ وقت بازار میں نہ گزارو، مسجد میں زیادہ وقت گزارو، اور بازار یہ برائی کا ٹھکانہ کہا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور نے فرمایا وہاں پہ وقت کم گزارو، اور ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، مسجد میں ہم آتے ہیں تو ہمیں جلدی ہوتی ہے تیزی کے ساتھ، کبھی مولوی صاحب 1 منٹ لیٹ ہو بھی جائیں تو پھر کیا ہم حشر نشر کرتے ہیں مولوی کا کہ آپ 1 منٹ لیٹ ہوئے کیوں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھتے 2-4 منٹ اگر زیادہ لگ بھی جاتے ہیں تو یہ اجر ہوگا، اس کا ثواب ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو بھی آپ سمجھیں۔ اور بازار جس میں حضور نے فرمایا کہ جلدی جاؤ، فوراً اپنا کام نمٹاؤ اور پھر گھر کی طرف پلٹو، کیونکہ یہ برائی کی جڑ ہے یہ بازار، اور سب سے برا ٹھکانہ بازار کو کہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ آؤ اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو، حضور بیٹھے تھے تو ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز ادا کی، اعرابی تھے، کہیں دور دراز کسی دیہات سے آئے تھے، جو ہے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ جس وقت انہوں نے نماز ادا کی تو نماز میں بڑی تیزی تھی، جلدی نماز ادا کی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے جب گئے، سلام لینے کے لیے، نماز ادا کرنے کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور پہلے دوبارہ نماز اپنی مکمل کرو، دوبارہ پڑھو۔ تو وہ صحابی تھے، حضور کا حکم تھا، گئے اور دوبارہ نماز انہوں نے ادا کی۔ جب دوبارہ نماز ادا کی تو پھر آئے کہ حضور اجازت، حضور نے فرمایا ابھی بھی ٹھیک نہیں، دوبارہ پڑھو۔ پھر تیسری بار بھیج دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر وہ گئے، انہوں نے نماز ادا کی، پھر آئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری نماز پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، اب پھر جاؤ اور ایک دفعہ اور نماز ادا کرو۔ تو وہ بھی صحابی تھے نا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ٹھیک طرح سے نماز پڑھنی نہیں آتی، آپ ہمیں کرم نوازی فرمائیں، ہمیں سکھا دیں ہم کیسے نماز پڑھیں، آپ کرم نوازی کر دیں، ہو سکتا ہے کہ مجھے ٹھیک ادا کرنی نہ آ رہی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے طریقہ کار بتا دیں تاکہ میں اس کے حساب سے نماز ادا کروں۔ حدیث پاک میں بھی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھو، یعنی جیسی نماز میں نے ادا کی ہے اس طرح کی نماز ادا کرو، یہ تعلیم دی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نماز کی ادائیگی ٹھیک ہے،
رکعتیں تم نے ٹھیک ادا کی، لیکن تمہاری نماز میں تیزی بہت زیادہ تھی، جلدی جلدی نماز ادا کی۔ ایک رکن میں تم اتنی دیر تک رہو جتنی دیر تمہیں اطمینان نہ ہو جائے۔ اب اس کا میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ پنجابی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک رکن اس طرح ادا کرو کہ جس طرح انسان رج جاتا ہے، یعنی اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ایک رکن ادا کرو۔ قیام میں کھڑے ہوئے ہو تو اطمینان کے ساتھ قیام کو مکمل کرو۔ رکوع میں گئے ہو تو یہ نہیں کہ گئے اور پھر فوراً اٹھ گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کچھ پڑھا بھی ہے کہ نہیں۔ اطمینان کے ساتھ کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم اطمینان کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور جو ہے وارفتگی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جب تسلی کے ساتھ رکوع کے یہ کلمات کہہ لیے جائیں، ویسے 5 دفعہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تاک تعداد میں آگے چلتے جائیں، 7 بار، 9 بار، 11 بار، جتنی بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 3 بار ضرور پڑھیں اس کو۔ تو پھر جو ہے آپ کھڑے ہوں تسمیع کے لیے، سمع اللہ لمن حمدہ، آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے اور آپ بالکل سٹریٹ ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ کچھ لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی فوراً جو ہے کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی اور سجدے میں جو ہے چلے جاتے ہیں، اس طرح بھی نہیں، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے الفاظ ادا کرنے کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ سجدے میں جاؤ۔ تو حضور نے پھر اپنے ان صحابی کو تلقین فرمایا کہ اس تیزی کو ختم کرو، نماز میں ادائیگی ٹھیک تھی لیکن جلدی بہت تھی، اس میں اطمینان کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ ارکان کو ادا کرو۔ تو یہ تعلیم ارشاد فرمائی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک اور میں نے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ اور عقل مند اور سمجھدار لوگ دیکھے ہیں نماز میں جو غلطی کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں، یہ غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے، جس سے نماز نہیں ہوتی، نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے۔ سیدھا جو پاؤں ہے جس کو رائٹ فٹ کہتے ہیں، سجا پیر جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کا انگوٹھا زمین کے اوپر لگنا واجب ہے۔ اگر اس کو ہم اٹھا لیں گے زمین سے اور ہمارے سیدھے پاؤں کی ساری انگلیاں زمین سے اٹھ جائیں گی، زمین سے الگ ہو جائیں گی، تو ہم نے واجب کا ترک کر دیا، جس سے نماز فاسد ہو جائے گی، ہماری نماز باطل ہو جائے گی اور اس کے ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ جو سیدھا، الٹے پاؤں کا حکم نہیں ہے، الٹا پاؤں اگر اٹھ بھی گیا زمین سے تو کوئی حرج نہیں۔ جو سیدھا پاؤں ہے اس کا انگوٹھا اور انگوٹھے کے ساتھ والی دونوں انگلیاں، ان کا لگانا جو ہے ضروری ہے۔ انگوٹھے کا لگانا واجب ہے اور ساتھ والی دونوں انگلیوں کا لگانا مستحسن ہے۔ اور اگر 5 انگلیاں سجدے کی حالت میں زمین پہ لگی رہیں اور ان کا رخ قبلے کی جانب رہے تو یہ مستحب طریقہ ہے نماز میں۔ تو اس چیز پہ آپ توجہ کریں۔ اگر کسی شخص کی یہ غلطی ہے کہ اس کے دونوں پاؤں اٹھ جاتے ہیں تو کم از کم وہ اس چیز کا خیال کرے کہ جو سیدھے والا پاؤں ہے۔ ایک شخص کو میں نے ایک دن مسئلہ بتایا، بڑا قریبی تھا، ویسے تو ہمیں بھی آج کل ڈر ہی لگتا ہے کسی کو مسئلہ بتائیں، وہ کہتا ہے جی اچھا جی پھر اس کا مطلب ہم مسجد میں نہ آیا کریں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں، اب ڈر لگتا ہے، یقین کریں مسئلہ بتاتے ہوئے بھی۔ تو ایک شخص سے میرا بڑا پیار تھا تو میں نے اس کو باتوں میں کہہ دیا، میرے اسے نظر پڑ گئی، میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کا جو ہے دونوں پاؤں اٹھا لیتا تھا، تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے دونوں پاؤں، جو میرے پاس ایک مہذبانہ طریقہ تھا، جتنے میں مقصد ہے کہ ادب و احترام کے الفاظ استعمال کر سکتا تھا میں نے کیے، اور اس کو بتایا کہ کہیں اس کو اٹھا لیتے ہیں تو مجھے آگے کہنے لگا کہ اب آپ کے کہنے پہ نماز تو شروع کی ہے، اب آپ جو ہے کہتے ہیں کہ پاؤں کا سانس بھی نہ نکلے، اب آپ پاؤں کا سانس بھی نہیں نکالنے دیتے۔ میں نے کہا میں کیا ہوتا ہوں آپ کو سانس نہ نکالنے دینے والا، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے اور اس کے مطابق آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرے گا۔ ہم اپنی جب باری آتی ہے تو ہم معاف نہیں کرتے، جب خدا کی باری آتی ہے تو ہماری سوچ ہوتی ہے ہم جیسے بھی کرتے رہیں اللہ معاف کر دے گا ہمیں، ارکان غلط ملت الٹے سیدھے جیسے بھی ہم کرتے ہیں، او جی اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر آپ کا کسی نے 50,000 دینا ہو اور وہ آپ کو کہے جی میں آپ کو 45,000 دے دیتا ہوں، 5,000 آپ چھوڑ دیں تو آپ چھوڑیں گے؟ آپ پورے لیں گے نا، 50,000 ہی لیں گے۔ تو اسی طرح ہم جب اللہ کے پاس ہمارا معاملہ جاتا ہے ہم کہتے ہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ مہربان ہے، غفور رحیم ہے۔ ایسی بات آپ نہ سوچا کریں، جو ایک چیز کا صحیح پراپر طریقہ ہے اس حساب سے آپ ادا، ایک چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا ایک نظام دیا ہے رب ذوالجلال نے، تو ہم اس حساب سے ایک نماز کا پراپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو عبادت وہی پسند ہے، اللہ کو عمل وہی پسند ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے۔
یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک چیز میں یعنی فرض ہیں 4، اللہ تعالیٰ نے یہ 4 فرض لازم کیے ہیں، اور ہم اس ارادے کے ساتھ 3 پڑھ لیں، 4 کے بجائے 3 پڑھ لیں کہ اللہ معاف کر دے گا، تو وہ معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے 4 لازم کیے تو 4 ہی ادا کرنے. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم 5 ادا کر لیں، چلو جی 2 سجدے فالتو ہی ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے، جس کا زیادہ اجر مل جائے گا تو قبول ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا. ایک جو پراپر طریقہ رب ذوالجلال نے عطا کیا ہے اس حساب سے ہم اس کی عبادت کریں. جو مسئلہ میں عرض کر رہا تھا، بات بہت آگے نکل گئی. نماز کے لیے انسان گھر سے وضو کر کے آتا ہے تو فرشتے سے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لو تاکہ یہ گناہوں سے پاک ہو کر میری عبادت کرے. انسان جتنی دیر اللہ کی یاد میں رہتا ہے، نماز میں رہتا ہے اور وہ رکان ادا کر لیتا ہے، اور جب وہ نماز ختم کرنے کے بعد دعا کر کے اپنے جو ہے باہر کی طرف نکلتا ہے، مسجد سے باہر جب جاتا ہے تو وہ فرشتہ آگے کھڑا ہوتا ہے گناہ لے کے، عرض کرتا ہے پروردگار آپ یہ تیرا بندہ نکل آیا مسجد سے، پہلے تو یہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا اس لیے تو نے حکم دیا تھا کہ اس کے گناہ اٹھا لے، اب تو یہ مسجد سے باہر نکل آیا، نماز بھی اس کی ختم ہو گئی، اب یہ ان گناہوں کا کیا کروں، دوبارہ اس کو واپس لوٹا دوں؟ تو رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میری یہ شان نہیں کہ میں اپنے کسی بندے کے گناہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹا دوں. اب اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو، میں نے وہ معاف کر دیے، اب چھوڑو، اب کوئی اور گناہ کرے گا تو پھر لکھنا وہ پہلے والے معاف ہو گئے. تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز تو بڑے دور کی بات ہے، نماز کے لیے جو انسان آواز بلند کرتا ہے یعنی اذان پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب وہ جا رہا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطول الناس اعناقهم یوم القیامہ المؤذنون، کہ جو اذان کہتے ہیں نماز کے لیے ایک بلاوے کو بلند کرتے ہیں تو ان کی گردنیں بھی تمام لوگوں سے بلند ہوں گی اور حضرت بلال کی میت میں وہ جنت میں جا رہے ہوں گے. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے اور کتنی بڑی، ہم اس کو جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا رب ذوالجلال نے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. اللہ کا ایک حکم بھی ہمارے لیے کافی ہو جانا چاہیے، لیکن قرآن مجید میں تقریباً مختلف صیغہ جات کے ساتھ 786 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی تاکید فرمائی ہے. اللہ کا تو ایک دفعہ کہنی ہمارے لیے کافی ہو جائے، لیکن اب ہماری صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ 786 بار اللہ نے قرآن میں بھی ہمیں اس کا حکم دیا، علماء بھی وقتاً فوقتاً اس کی تبلیغ کر رہے ہیں. اب لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ ان کو زبردستی مسجد کی طرف لے کے آنا پڑتا ہے. کتنی پرسنٹیج ہے مسلمانوں کی جو نماز کو ادا کرتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ، لوگوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے. اللہ کا تو ایک حکم ہمارے لیے کافی ہو جانا چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ذوالجلال نماز ادا نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر غضبناک ہو جائے. ناپسندیدہ انسان جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو جس کے پاس وقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، اس کے اعضائے بدنیاں بھی ٹھیک ہیں، صحت بھی ہے اس کے پاس، اور وہ نماز ادا نہیں کرتا. حضور فرماتے ہیں کہ ایک بچھو چھوڑ دیا جائے گا، حریش نامی ایک بچھو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قیامت کے دن ان لوگوں کو تلاش کرے گا جو نماز نہیں پڑھتے. اور رب ذوالجلال نے فرمایا فخلف من بعد خلفهم اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ ان کے بعد والے جو ان کے جانشین بنے وہ ناخلف تھے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، تو ان کو غی میں ڈال دیا جائے گا. جب غی کی تفسیر پوچھی گئی کہ یہ کیا ہے جس کا ذکر کیا تو حضور نے فرمایا کہ جہنمیوں کا خون اور پیپ جس میں ساری جمع ہوگی تو بے نماز کو اس میں ڈال دیا جائے گا. اس کا عذاب اور اس کی ذلت بھی بہت زیادہ. نماز کے متعلق میں پچھلے دنوں بھی ایک ساتھی ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے، نماز سے ریلیٹڈ ہی مسئلہ ہے. جس وقت ہم پیچھے سے آتے ہیں، جیسے یہ جمعہ کا اجتماع ہے یا کوئی بھی محفل ہو، دینی مجلس ہو، محفل ہو، تو پیچھے سے آنے والے لوگ گردنیں پھلانگ کے آگے آتے ہیں اور آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو پہلے لوگ آتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ آگے بیٹھیں، اور جو پیچھے والے بعد میں آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے بیٹھیں، گردنیں نہ پھلانگیں. سختی سے منع کیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضور نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا، اس نے غسل بھی کیا، کپڑے بھی پہنے، خوشبو بھی لگائی، نماز جمعہ کے لیے وہ اپنے گھر سے بھی نکلا، لیکن اس نے اپنی جو ہے لوگوں کی گردنیں پھلانگی تو اس نے اپنے اجر کو ضائع کر دیا. اور ایک حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا کہ اس نے اپنا پل جہنم کی طرف بنا لیا.
تو سختی کے ساتھ منع فرمایا گردنیں پھلانگنے سے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو پہلے والے لوگ آتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آگے آ کے بیٹھا کریں، تاکہ پیچھے آنے والا جو ہے آگے آنے کی پھر کوشش نہ کرے، اور جو پیچھے آتے ہیں ان کو چاہیے کہ پیچھے جہاں بھی جگہ مل جائے وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ یہ مجلس کے آداب ہیں، یہ جمعے کے آداب ہیں، اور کوئی بھی دینی مجلس اس کے آداب ہیں، تو اس چیز کو بھی ضرور ملوز خاطر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔